جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ جب ہم پر کوئی ایک راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 راستے کھول دیتے ہیں، لیکن ہم ان راستوں کو اسی لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے دل اور آنکھیں اس ایک راستے کے ملال میں رہتی ہیں۔ مایوسی کی تیزی سے چڑھتی پٹی ہم سے یقین چھین لیتی ہے اور اسی لیے ہم آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ اگر بند ملے تو دوسرے راستے ڈھونڈنے چاہیے، اور جانتے ہیں وہ راستے ہمیں کب ملتے ہیں؟ جب ہم اس دل سے مایوسی کی پٹی اتار پھینکتے ہیں اور اللہ پر یقین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تب راستے بھی ملتے ہیں اور منزل بھی مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم مجھ سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ چاہے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید ٹوٹ گئی ہو، ہر جگہ سے صرف مایوسی ملی ہو، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا ہے، ایک امید ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی تمہیں بند نہیں ملے گا، ایک محبت ایسی ہے جو تمہارے لیے ہر وقت ایک جیسی رہتی ہے اور تمہیں ہمیشہ سب سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ کوئی ہے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اللہ ہے۔ وہ واحد در، واحد امید، واحد محبت، واحد سہارا اور آسرا اللہ ہے۔ پھر چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی مایوس کیوں نہ کر دیں، پھر چاہے تمہیں لوگوں سے بار بار انکار سننا پڑے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کا انکار معنی رکھتا ہے وہ واحد ذات اللہ کی ہے، اور جب تک اس کا انکار نہیں آتا تب تک امید ہے، اس کو منا کر اس سے اقرار کروانے کی امید۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، پھر تم کیوں لوگوں کے انکار سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ کیوں تم بار بار خود کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہو، انہیں مناتے ہو، حالانکہ دینا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے تو ابھی تک انکار کیا ہی نہیں، اور کیا پتہ وہ راضی ہو، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہو، اور ابھی صرف صبر کا وقت ہو۔ تو پھر تم بھی حوصلہ نہیں ہارو اور آگے بڑھو، اللہ کو مناتے رہو اور بس یقین رکھو کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔
اور دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اللہ پر توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل سے مراد ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کو سونپ کر ہر فکر سے خود کو آزاد کر دینا، یعنی جو انہوں نے ہمارے لیے چاہا ہے وہی ہمارے حق میں بہترین ہے۔ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے اس سے بہتر تو ہم تک کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے تو جو پہلا نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے وہ اللہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہیں ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو۔ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا، انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو کیا تم اللہ کے پاس جاتی کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو واحد عطا فرمانے والا ہے، تو قبول فرما لے اور یہ چیز مجھے دے دے۔ نہیں، اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتی۔ اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو، اسے مناؤ۔ اسے اپنے بندے کی یہ ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا ہے اور نہ کبھی لوٹے گا۔